جاتا ہے تو ان کے گھر میں جو کھانا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ کھانا کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، تو کیا نصیحت کریں گے؟ اس سلسلے میں یہی ہے کہ جہاں میت ہو وہاں کھانا برادری کو، دوست و احباب کو ان کے لیے تیار کر کے بھیجنا چاہیے۔ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے گھر میں کھانا پکنا یہ مناسب اور خاص طور پہ اگر کوئی یتیم بچہ ہوگا تو اس یتیم کے بچے کو تو کسی اس طرح کے کھانے یا دیگر اخراجات پر لگانا ہو تو یعنی اگر والد فوت ہو گیا ہے، گھر کا سربراہ اور اس کی وراثت ظاہر ہے ہمارے ہاں اتنی جلدی تقسیم نہیں ہوتی، تو اس میں سے تصرف کا بھی کسی کو اختیار نہیں ہے، تو اس میں سے تصرف نہیں ہونا چاہیے۔ دیگر جو ان کے رشتہ دار ہیں، دوست و احباب، ان کو پکانا چاہیے اور وہاں سے کھانا بھی نہیں چاہیے، لیکن جو مہمان دور سے آئے ہیں ظاہر ہے ان کی مجبوری ہے وہ وہاں نہیں۔ لیکن ابھی مجھے کل ایک ہمارے دوست تھے وہ بتا رہے تھے کہ عموماً میرے علم میں نہیں تھا، میرے علم میں یہی تھا پاکستان میں ہم یہی کرتے، جس کے گھر ڈیتھ ہوتی تھی تو اس کے گھر کا کھانا ان کو نہیں پکانے دیتے تھے، بلکہ دیگر جو محلے والے لوگ ہیں وہ پکا کے ان کے گھر میں دیتے تھے۔ اب مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ ایسے ایویڈنس آ رہے ہیں کہ کھانا جو ہے وہ آرڈر کیا جاتا ہے لیکن پیمنٹ گھر والوں کو کرنی پڑتی ہے، اور پھر جتنے بھی لوگ محلے کا آئے ہوتے ہیں وہ سارے وہاں کھانا کھاتے ہیں۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے، اور میں اس پر مزید شاہ صاحب روشنی ڈالوں گا کہ ہمارے ہاں یہ ایک معاشرتی مسئلہ بن چکا ہے، خاص کر جو لوگ صاحب حیثیت نہیں ہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں دیہاتی علاقوں میں اگر کسی کے ہاں میت ہو جاتے تو بیچارے غم سے نڈھال ہوتے ہیں، وہاں کے چودھری دو چار بڑے جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں بیٹھک میں، جی کیا منگوایا جائے، اتنا گوشت منگوایا جائے، یہ منگوا لیا جائے، وہ منگوا لیا جائے، انہیں تو ہوش ہی نہیں ہوتی، تو فیصلے کرنے والے بھی کوئی اور ہوتے ہیں، مقروض ہو جاتے ہیں بیچارے، مقروض ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ایک تو ان کے ہاں میت ہو گئی، پھر ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے وہ اپنے کام پر نہیں جا سکتے، آ رہے ہیں فاتحہ خوانی والے، شریعت نے 3 دن سوگ رکھا اور 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ بالکل۔ اور دوسرا یہ کہ جو آ رہا ہے ان کی خاطرداری اور کھانے اور اخراجات بڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ معاشی بوجھ بن جاتا ہے۔ یہ مسئلہ تو یہاں تک ہے، لیکن دوسرا مسئلہ پھر یہ الجھایا جاتا ہے نا، مثلا اسحال ثواب کے حوالے سے جو مکاتب فکر ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں ان کا بھی یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کھانا پکایا جائے میت والے گھر اور لوگوں کو کھانا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا اختلاف وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کھانا سامنے رکھ کے فاتحہ شریف پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے، دعا کی جائے تو وہ کھانا شرک ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ اختلاف یہ ہے، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ میت کے گھر کھانا نہیں پکنا چاہیے 3 دن تک اور وہاں سے نہیں کھانا چاہیے۔ جی صحیح، جی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔